بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ لیٹسٹ خبر آئی ہے، بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے سابق حکمران کس طریقے سے اسرائیل کا سافٹ ویئر استعمال کرتے رہے اور اپنے سیاسی مخالفین، اپنے میڈیا ہاؤسز اور اہم لوگوں کے فون ہیک کرتے رہے، اور جتنے بھی ان کے سسٹم، ان کے ای میلز جاسوسی کرتے رہے۔ اور یہ اسپیشلی یہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ اسرائیل کی ایک کمپنی سے لیا گیا، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہے اور جدید ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہے، یہ کام تو ہوتا رہتا ہے، جاسوسی ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کے بھی فون جو ہیں ان کا نمبر بھی شامل ہے، ان کو بھی ہیک کیا گیا، ان کے نمبر کو، اور ان کا ڈیٹا بھی، ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ہیک کیا گیا، ان نمبروں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صحافی شامل ہیں، اور بزنس کمیونٹی، پولیٹیشنز، ایون ملٹری آفیشلز شامل ہیں اس دور کے۔ اور یہ سب کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ اس وقت کمپین کیا چل رہی ہے؟ کمپین اس وقت بھی یہی چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، اور وہ ایک فارن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ فارن سپورٹ ہے ان کو۔ پھر دوسرا کہ انہوں نے آ کے کشمیر کا سودا کر دینا ہے، یہ چل رہا ہے، اور ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ یہ اس طرح کا نیریٹو اور پرسیپشن کریٹ کی گئی، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کیا گیا۔ کن کن لوگوں کے فون ٹیپ کیے گئے اور اس کا مقصد کیا تھا، اور خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ کس کے رابطے تھے، اور پھر وہ باتیں درست ہیں جو کہ والیوم 10 میں موجود ہیں کہ پاناما میں معاملہ تو بہت کیا کہنا چاہیے پینٹ تھا، اس سے آگے جو والیوم 10 میں ہے اس میں تو ایسے ان کے بزنس پارٹنر ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انڈیا کے لوگ ان کے بزنس پارٹنر ہیں، پلس اسرائیل کے ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور یہ کیوں اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں پکڑے نہیں جا رہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بدستور ان کو بچا رہی ہے اور ان کو واپس اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے فوجی قیادت، اس وقت کے اہم میڈیا پرسنز، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جائے، اور الیکشن سے پہلے یہ معاملہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اب کس نے یہ خبر بریک کی ہے؟ یہ خبر بریک کی ہے گارجین نے، مغربی ذرائع ابلاغ نے۔ اس اخبار میں ساری ڈیٹیل آ گئی ہے۔ اب یہ خود سوچنا ہوگا کہ سیکیورٹی رسک کون ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آئے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی آئے، اور ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا جس سے کہ پاکستان کی سبکی ہوئی ہو یا پاکستان بیک فٹ پہ گیا ہو، بلکہ 5 اگست کا کشمیر والا معاملہ، اس پہ پاکستان سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، ملٹری آفیشلز آتے ہیں آرمی چیف کے پاس، ان کے سامنے سب کچھ معاملہ رکھے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور یہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کارگل کے دور کی بات ہے، آرمی چیف شاید چائنا تھے، تو وہاں سے بھی ان کی ٹیلی فونک جو کال تھی وہ انٹرسیپٹ کی گئی اور کانٹینٹ لیا گیا اور وہ ہیک کیا گیا۔ تو وہ چائنا نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہو چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، موجودہ فوجی سیاسی قیادت، وہ تو کبھی بھی نہ تو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ کشمیر کے بارے میں کوئی نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ مریم صفدر صاحبہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمپین میں وہ سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن نریندر مودی کی مذمت نہیں کر رہی، 5 اگست کے اقدام کی مذمت نہیں کر رہی، 5 اگست کے اقدام کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر رہی، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر تک نہیں کر رہی۔ ہاں، ہمارے ادھر سیاسی سکور برابر کر رہی ہیں۔ تو
ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کارگل کے زمانے میں بھی ہوا، اور پھر بعد میں پاناما کے زمانے میں بھی ہوا، اور مرحوم مشاہد اللہ خان نے تو بتا بھی دیا تھا کہ اس وقت کے DGISI کی ایک کال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہی کچھ، اور ایک اور مزے کی بات بتا دوں، وہ ریکارڈ ریاست کے پاس نہیں ہے، وہ ریکارڈ سارے کا سارا ان کے پاس ہے، اور وہ بوقت ضرورت کام آتے ہیں۔ ارشد ملک مرحوم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، ان کو کیسے کیا گیا۔ پھر یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں جو سپر پاور کا سفارت خانہ ہے، سپر طاقت کا، وہ دنیا کا دوسرا بڑا سفارت خانہ ہے، اور اس میں جدید ترین جاسوسی کے آلات موجود ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس تک کو ہیک کیا جاتا ہے، وہاں کی گفتگو کو بگنگ کی جاتی ہے۔ اسی لیے جب اہم ترین اجلاس ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں جب ہوا تھا افغانستان کے بارے میں فوجی اڈے مانگے گئے، اور یا کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو ہو، تو ISI ہیڈ کوارٹر ساری سیاسی اور فوجی قیادت جمع ہوتی ہے، اور وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے، وہاں بریف کیا جاتا ہے، کیونکہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ان کے جاسوسی کے آلات ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ہاں بھی کافی کچھ موجود ہے، بندوبست کیا ہوا ہے۔ 4,500 کا سٹاف ہے موجود اسلام آباد کی اس ایمبیسی میں جو سپر طاقت کہلاتی ہے، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے زمانے میں ہوا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس گیلانی صاحب کے زمانے میں تھا، اس اجلاس کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر وہ جگہ تبدیل کر دی گئی تھی، اور اس کابینہ کے اجلاس کے بارے میں ایٹ 11th hour پتہ چلا تھا کہ جاسوسی کی جا رہی ہے، بگنگ کی جا رہی ہے، یہ چیز، کیونکہ اس وقت ان سفارت خانوں میں، اور اس میں اسرائیل اور انڈیا اور بڑی سرکار جو ہے، بڑی طاقت، وہ سب کے سب شامل ہیں، اور یہ مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں کہ اس سارا اسکینڈل اب ڈسکلوز کیا گیا ہے، خبریں اس وقت بھی موجود تھیں۔ پھر ایک دفعہ 100 فون کے سیٹ تقسیم کیے گئے تھے، اس کا مقصد بھی وہ سارے کے سارے جو فون سیٹ تھے، آئی تھنک ایک جو مشہور و معروف سیٹ ہے، وہ 100 سیٹ تقسیم کیے گئے تھے، لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے تھے، بہت ہی حساس لوگوں کے درمیان اور امپورٹنٹ لوگوں کے درمیان، اسٹیٹ افیئرس کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور اس میں ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ گرفتار ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ نیچے بھی گرفتار ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اس پہ سارا جو میسیجنگ ہے اس پہ آپ کرتے جائیں گے، اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمیں پہنچتا جائے گا۔ اسی لیے لیفٹیننٹ جنرل کو ایک کو لائف امپریزمنٹ ہوئی، بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو ملازمت سے برطرف کیا گیا، یہ موجود ہے، جو کہ سیکورٹی رسک تھے۔ اب باتیں ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو ہو گئے ہیں جی تقریباً پہلی ٹینیور پورا کیا 3 سال، اور 1.5 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ان کو صرف ایک دفعہ امریکہ میں ان کا ایک وزٹ ہے امریکہ کا، اس کے علاوہ کوئی وزٹ نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی ان کی گڈ بک میں ہیں، اور کتنی ان کی بات مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہیں مانتے، تو پھر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب آخری حد تک جاتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اور ادھر بھی سجن جندال کو ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نریندر مودی کو بلایا گیا، تو اتنا کلوز ریلیشنز تھا۔ اور اب مریم صفدر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مریم صفدر صاحبہ کچھ نہیں کہہ رہی سوائے اس کے کہ گالم گلوچ کیا جا رہا ہے، فوج کی وہ تعریف کر رہی ہیں، اور شاید ان کو امید ہے کہ میں کوئی چاپلوسی یا میٹھی چکنی چپڑی باتیں کروں گی تو میرے لیے راستہ کھل جائے گا، لیکن بات ذہن میں رکھیے کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، ان کے فادر سزا یافتہ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب مفرور ہیں، ان کے بھائی مفرور ہیں، یہ سب عدالتوں کو مطلوب ہیں، لہذا ایسا کوئی چانس نہیں ہے
اور افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اغوا نہیں تھا، وہ سارا ڈرامہ تھا، بلکہ لڑکی افغان سفیر کی بیٹی جو ہے وہ غیر سفارتی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اپنے ذاتی امور کے دورے کر رہی تھیں اور کام نمٹا رہی تھیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اور اسی لیے افغان سفیر جو ہیں وہ رفو چکر ہونا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے افغان سفیر سے، افغان سفیر کی بیٹی سے، اور اس معاملے کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایک جھوٹ فراڈ ہے، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں، نہ اغوا کیا گیا نہ تشدد کیا گیا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں ذرا گوش گزار کر دوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔